ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने सरकारी दफातर में हफ्तेवार तातील 2 की बजाय 1 दिन कर दी। शहबाज शरीफ का मुबारकबाद पर मोदी को शुक्रिया, पुरअमन ताल्लुकात का पैगाम दे दिया। कहा भारत के साथ पुरअमन और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं मुशावरत और ताउन के जज्बे से चलेंगे, मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची जाने का प्लान तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में तरक्याती मंसूबों की हिकमत अमली के लिए मुशावरती अमल की सदारत भी करेंगे। साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। इमरान खान कहते हैं पेशावर के लोगों, कल आपके पास आ रहा हूँ, जलसे में अवाम से सारी बातें करूँगा। फिच रेटिंग ने पाकिस्तान में सियासी उतार चढ़ाव को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खदशा करार दे दिया। मौजूदा सूरत हाल में आइंदा आम इंतखाबात 2023 के वक्त में मुतवक्के हैं। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाने वालों के लिए अच्छी खबर। PIA ऑस्ट्रेलिया के लिए 22 अप्रैल से बराह रास्त ऑपरेशन शुरू करेगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के बाद अब सरकारी दफातर में हफ्ते में सिर्फ एक तातील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात ख़त्म कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के पुरअमन हल को नागुज़ीर करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानियां ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया कि आए अपने आवाम की समाजी मौशी तरक्की पर तवज्जो दें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी दफातर में हफ्तावार तातील 2 दिन के बजाय 1 दिन कर दी। वज़ीर आज़म ने सरकारी दफातर में रमज़ानुल मुबारक में काम के औकात सुबह 10 बजे से शुरू करने के बजाय सुबह 8 बजे से करने का हुक्म भी दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों में दिलचस्पी का इजहार कर दिया, जबकि नून लीग की जानिब से PP को वजारतें लेने पर आमादा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नई वफाकी काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादी जमातों से मशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से काबीना की तश्कील पर अहम मशावरत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि इसी जज्बे और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ेंगे, जिसके जरिए इस मंजिल तक पहुँचे हैं। इत्तेहाद, मशावरत और ताउन के जज्बे से चलेंगे, मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। मुलाकात में MQM की जानिब से वसीम अख्तर, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शरीक थे, जबकि वज़ीर आज़म के हमरा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और मरियम औरंगजेब मौजूद थी। वज़ीर आज़म की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई और तय पाया कि आने वाले चंद दिनों में वज़ीर आज़म MQM के मरकज कराची व हैदराबाद जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदे में दिलचस्पी का इजहार कर दिया, जबकि नून लीग की जानिब से PP को वजारतें लेने पर आमादा किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मुलाकातें जारी हैं। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक वफाकी वजारतें लेने पर हामी नहीं भरी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ 13 अप्रैल को कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान करदा तारीख से 1 दिन पहले कराची जाने का फैसला कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान करदा तारीख से 1 दिन पहले कराची जाने का फैसला किया है। इमरान खान इतवार 17 अप्रैल के बजाय
ایک دن پہلے ہفتہ 16 اپریل کے روز کراچی جائیں گے، جہاں رات 9 بجے کراچی کے عوام سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنے خطاب میں آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ کراچی کا جلسہ مزار قائد پر ہوگا اور انشاءاللہ کراچی اپنے کپتان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم میاں شہباز شریف 13 اپریل کو کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ کراچی میں وزیر اعظم شہباز شریف اتحادی جماعتوں کے سربراہاں کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مزار قائد کے دورے کا مقصد پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے قائد اعظم کے وضع کردہ سنہری اصولوں کی پیروی کا اعادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جائیں گے، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ان کا استقبال کریں گے۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی حکمت عملی کے لیے مشاورتی عمل کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم مزار قائد پر حاضری کے ساتھ ساتھ MQM کے مرکز بہادرآباد بھی جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قوم اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت خود کرتی ہے، کوئی فوج یا باہر کی قوت نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی۔ قوم اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت خود کرتی ہے، کوئی فوج یا باہر کی قوت نہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا ہے کہ پشاور کے لوگوں، کل آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ سازش کے ذریعے ایک امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی۔ سازش کے ذریعے حکومت ہٹائے جانے کے بعد یہ ہمارا پہلا جلسہ ہوگا اور اسی جلسے میں آپ سے یہ ساری باتیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ قوم اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت خود کرتی ہے، جمہوریت کی حفاظت کوئی فوج یا باہر کی قوت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں فوری انتخابات کروائے جائیں۔ بڑی سازش کے تحت ہماری قوم کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ میں آپ سے آ کے بات چیت کروں گا اس کے متعلق بھی، اور میں جو سب سے بڑا پیغام اپنی قوم کو پشاور سے دوں گا وہ یہ کہ اپنی آزادی کی حفاظت، اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی فوج نہیں حفاظت کر سکتی، کوئی باہر سے قوت نہیں مدد کر سکتی، قوم اپنی آزادی کی حفاظت کرتی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ ریٹنگ نے پاکستان میں حکومت کی پرامن تبدیلی کا خیر مقدم کرتے ہوئے معیشت کو درپیش چیلنجز کی نشاندہی کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق اتھارٹیز کی پالیسیوں کا مرکز پاکستان کی وسط مدتی غیر ملکی قرضوں کی ری فائننسنگ کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے، جیسا کہ فچ نے فروری 2022 میں پاکستان کی ریٹنگ B- اسٹیبل قرار دیتے وقت اندازہ پیش کیا تھا۔ فچ نے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بارے میں اپنی پیش گوئی میں بھی تبدیلی کر دی ہے۔ فچ نے کہا ہے کہ فروری 2022 میں فچ نے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رواں مالی سال کے اختتام تک GDP کے 5% یعنی 18.5 ارب ڈالر کے مساوی رہنے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ تاہم اب عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے یہ خسارہ GDP کے 4% تک رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کو رواں مالی سال غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 20 ارب ڈالر درکار ہیں۔ فچ کے مطابق پاکستان کو مالی سال 2023 میں غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 20 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جس میں چین اور سعودی عرب کے 7 ارب ڈالر کے ڈپازٹس شامل ہیں، جن کے بارے میں ایجنسی نے امکان ظاہر کیا ہے کہ وہ رول اوور ہو جائیں گے۔ ایجنسی کے مطابق بلند تجارتی خسارہ اور سرمائے کے انخلا سے پاکستان کی شرح مبادلہ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس میں قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر فروری سے اپریل کے دوران 5.1 ارب ڈالر تک کم ہو کر یکم اپریل تک 11.3 ارب ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں۔ اس نمایاں کمی میں چین کے 2.4 ارب ڈالر کے قرضوں کی ادائیگی ہے، جو دوبارہ بحال کیے جانے ہیں۔ فچ نے کہا کہ سابقہ حکومت نے IMF پروگرام کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد کیا، جس سے پاکستان کو قرضوں کی عالمی منڈی تک رسائی میں مدد ملی اور پاکستان کو جنوری 2022 میں 1 ارب ڈالر کے سکوک بانڈز کا اجرا کیا گیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کے لیے نجی قرضوں کے حصول میں بیرونی عوامل کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، جن میں امریکہ کی جانب سے شرح سود میں اضافہ،
اور یوکرین تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والے عالمی خدشات شامل ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کی اصلاحات میں تعطل یا رکاوٹ سے پاکستان کے لیے بیرونی نجی قرضوں کا حصول مزید مشکل ہوگا۔ فچ کے مطابق پاکستان میں حکومت کی تبدیلی IMF کے باقی 3 جائزوں کی بروقت تکمیل کو پیچیدہ بنا سکتی ہے، اگرچہ اہم سیاسی جماعتوں کے سینئر آفیشلز نے عندیہ دیا ہے کہ نئی حکومت IMF کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھے گی۔ ایجنسی کے مطابق ریونیو بڑھانے کے لیے اصلاحات پر بات چیت وقت طلب ہو سکتی ہے، بالخصوص اس لیے کہ حکومت مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد پر مشتمل ہے۔ افراط زر میں کمی کے لیے مارچ میں دی جانے والی فیول سبسڈی پہلے ہی IMF پروگرام پر بات چیت اور وسط مدتی استحکام پر اثر انداز ہو چکی ہے، جبکہ موجودہ صورتحال میں آئندہ عام انتخابات 2023 کے وسط میں متوقع ہیں۔ PIA نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے لیے 22 اپریل سے براہ راست آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ 24 اپریل کو سڈنی سے لاہور کے لیے پہلی پرواز آپریٹ کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق PIA نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے لیے 22 اپریل سے براہ راست آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ 24 اپریل کو سڈنی سے لاہور کے لیے پہلی پرواز آپریٹ کی جائے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ معاہدے سے آسٹریلیا کے 8 مقامات کو بھی مسافروں کے لیے قابل رسائی بنایا گیا ہے۔ شہروں میں ایڈیلیڈ، برسبین، کینبرا، بالینا بائرن، ہوبارٹ، کیرنز اور پرتھ شامل ہیں۔ یاد رہے 7 اپریل کو قومی ایئر لائن PIA نے رواں ماہ سے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے لیے براہ راست پروازوں کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل ترجمان PIA نے کہا تھا کہ سڈنی کے لیے براہ راست پروازوں سے وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ مسافروں کو سامان کی مد میں بھی سہولت دی جا رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق سڈنی کے لیے اکانومی کلاس کے مسافروں کو 45 کلو گرام جبکہ ایگزیکٹو اکانومی کلاس کے مسافروں کو 55 کلو گرام سامان لے جانے کی اجازت ہوگی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔